بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں RJ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیکھو پھر سمجھو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں۔ سو آئیے آج کی کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جن کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی ان سے کریں گی جو انہیں باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک بیٹا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا رہتا ہوں، کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے وقت کا کافی زیادہ ضیاع ہو جاتا ہے، تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے جس پر شوہر کہتا ہے اب گزارا مشکل ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں میرا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ یوں وہ باپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے۔ بیوی سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے بڑا تو پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو ہی گیا، کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا، زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ وہ بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں پردے اور بے پردگی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ شوہر کمرے میں چھپ جاتا ہے۔ عورت اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے تو کہتی ہے تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال بھی تو رکھتے ہیں۔ وہ سمجھا بجھا کر چلا جاتا ہے۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور درمیانے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے بہت مارا ہے۔ درمیانے بیٹے کو غصہ آتا ہے، وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا کر چپ کروا کر چلا جاتا ہے۔ آخر کار یہی ڈرامہ چھوٹے بیٹے کے سامنے بھی کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ پھر عورت شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ پہلا میرے پردے کے وقت ہوا تھا تو اس نے تیرا پردہ رکھا، دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو اس نے تیری آدھی لاج پھر بھی رکھ لی، جبکہ تیسرا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں ہوا تو وہ مکمل طور پر تیرے عزت کا پردہ اتارنے گیا ہے۔ حاصل کلام، پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے جس کی بے شمار حکمتیں خالق ہی جانتا ہے، اور یہ دنیاوی قاعدہ بھی ہے۔ اگر آپ کسی مشین کو چلانے کے لیے اس کی ہدایت چھوڑ کر عقل سے چلانے کی کوشش کریں گے تو مشین کی بربادی یقینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ تجربہ کر چکے ہیں۔ ان سے پوچھو آج وہاں ریپ کا تناسب کیا ہے، ان کے معاشرے میں ماں بہن بیٹی بیوی کو کیا مقام حاصل ہے، اور پھر وہاں کی اولادیں اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں، یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور مشرقی معاشرے میں آج بھی ماں بہن بیٹی بیوی کو کیا مقام حاصل ہے، اور ہمارے معاشرے میں عورت کس قدر محفوظ ہے یہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ اور جس قدر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، اسی قدر بچوں سے خدمت کا لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ چھوٹی سی کہانی جو سبق آموز کہانی تھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں۔ سو اپنے ہوسٹ RJ ملک کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔